अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूक की नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। आज थोड़ी देर से ह्यूस्टन के टाइम के मुताबिक कर रहा हूँ क्योंकि 10 बज चुके हैं यहाँ। उसकी वजह ये कि पूरी रात इंतहाई हैवी थंडर स्टॉर्म था और जो बिजली चमक रही थी बस ना पूछिए कि शायद ही ज़िंदगी में कभी ऐसी कौन देखी हो और ऐसी आवाज़ें खौफनाक सुनी हो, तो उसमें मुमकिन नहीं था कि प्रोग्राम हो सके। तो बहरहाल मौजू आज पूरा पाकिस्तान है। मुख्तसरन बिगनिंग में अमेरिका है जो अच्छी खबर नहीं है, और बहुत कुछ है। क्रिप्टो करेंसी पे आप लोगों ने बहुत कुछ सुना होगा, थोड़ा सा आज मैं भी उस पर बात करूंगा। और पाकिस्तान में हो क्या रहा है और होने क्या जा रहा है, कि अलीमा खान क्या कह रही हैं, बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है, हम इस पे सब गुफ्तगू करेंगे। पहले हम बात करते हैं कि नई हिदायत जारी हुई है अमेरिका में, डोनाल्ड ट्रंप ने की है एम्बेसीज को दुनिया भर में कि स्टूडेंट वीजे रोक दिए जाए, और जिनको ऑलरेडी डेट्स दे दी हैं उनको तो रेगुलर नॉर्मल वे में जैसे आप करते हैं वो सब उस तरह से करें। मगर उसमें भी सोशल मीडिया, जो स्टूडेंट्स हैं जिनके वीजे अप्लाई हुए हैं, उनका सोशल मीडिया बहुत केयरफुली चेक करें। आपको पता है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का मैंने आपको बताया था कि एक बहुत खौफनाक तनाज़ा है। असल में लड़ाई है कि जी ये जो बड़े स्कूल है आईवी लीग के स्पेशली, और बड़े शहरों में जहाँ डेमोक्रेट हुकूमतें भी आप कह सकते हैं कि ये लेफ्ट इनका झुकाव है, मॉडर्न है, अल्ट्रा मॉडर्न है और कंजर्वेटिव नहीं है। और फिर फ़लस्तीन का इशू इससे रिलेट करता है, ये तो आपको वैसे ही समझ में आ रहा होगा। तो और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के जो 3 अरब का ऑलरेडी फंड दिया हुआ है वो वापस लेने के बारे में सोचा जा रहा है। तो एक बड़ी डेवलपमेंट है, और इससे यूनिवर्सिटियों को, स्कूलों को, कॉलेजेस कहना चाहिए और यूनिवर्सिटीज़ को, कि स्टूडेंट वीज़ा जो स्टूडेंट आते थे फॉरेन स्टूडेंट, उनसे ज़्यादा आमदनी होती थी, उनसे ज़्यादा पैसे लिए जाते थे, और वो एक चंक ऑफ कहना चाहिए बड़े पैमाने पे था। तो एक इकोनॉमिकली भी नुकसान होगा, वो कैसे कंपनसेट होगा ये तो मैं नहीं जानता। मगर ये कि तालीम के मामले में बहुत बड़ी रुकावट पैदा होगी हायर एजुकेशन के लिए जो बाहर के मुल्क हैं, स्पेशली जो छोटे ममालिक हैं जहाँ बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटियाँ नहीं हैं और वहाँ रहीन तलबा भी रहते हैं, वो ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए बहरहाल मुश्किलात पेश आएंगी। अब उसमें देखना ये है कि ये कंटिन्यू रहना है या ये किसी सर्टन उस पर जाके दोबारा से ओपन करेंगे वीज़े और कोई नई शराइत आएंगी, ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन ये पाकिस्तान में बहुत दिलचस्प सूरत हाल है। एक तो पूरी कौम को खुशी के नारे दिए जा रहे हैं कि क्रिप्टो करेंसी अब हमारी ज़िंदगी का हिस्सा होगी, और बड़ी लहरें थी पिछले दिनों के जी इसको रेगुलाइज किया जाए और उसको दूसरे दुनिया के मॉडर्न कंट्रीज़ की तरह इसको सामने लाया जाए और लीगल किया जाए और थिंग्स लाइक दैट। अच्छा, ये एक सट्टा है। इसके बारे में कुछ लोगों का ख्याल तो ये है, बड़े एक्सपर्ट, कि जी इसमें लेन देन तो कुछ होता नहीं है, बस ये डिजिटली बेचा जा रहा होता है, ख़रीदा जा रहा होता है और प्रॉफिट कमाया जा रहा होता है या लूज़ किया जा रहा होता है। जिनके पास फालतू पैसा है वो इसे ख़रीदते हैं और मुनाफा कमाते हैं या लॉस कर जाते हैं या होल्ड करके रखते हैं, क्योंकि ये गलत है। अब इसमें बहुत बड़े पैमाने पर कारोबार हो रहा है और इसी बुनियाद पर पाकिस्तान में इसको रेगुलाइज किया गया है, और ये अशराफिया का आपकी नया खेल है। ये मनी लॉन्ड्रिंग का और पाकिस्तान से पैसा मूव करने का एक नया तरीका है जो दुनिया ने पाबंदियां लगाई हैं मनी लॉन्ड्रिंग पर, और आईएमएफ के थ्रू पाकिस्तान में बिजनेस को नुकसान हुए हैं, स्पेशली हाउसिंग के बिजनेस को, और दूसरे के टैक्स भी है और वैल्यू भी पूरी शो करनी है। तो पाकिस्तान में 2-3 चीज़ों में पैसे खर्च करते हैं। सोना खरीद लिया या मकान खरीद लिया, दुकान खरीद ली इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से। अच्छा, सोने के लिए भी बहुत दिलचस्प बात मुझे किसी ने समझाई कि सोना घर में तो रख नहीं सकते आप, पैसे सेव करने आपने
मुनाफा कमाना है या दौलत को छुपा के रखना है, तो डकैती, चोरी चकारी, जो क्राइम का रेशियो है, उसमें आप घर में तो लाके 5 करोड़ रुपए का सोना नहीं रखेंगे, 10 करोड़ का। तो बाकायदा जो मखसूस सुनार है लाहौर में, कराची में, मुल्तान में, फैसलाबाद में, इस्लामाबाद में 15 से 20, कहीं 30, कहीं 40, कि आप उन्हें 20 करोड़ रुपए दे दिए, 10 करोड़ जो भी आपको सोना लेना है, और उनसे एक पर्ची ले ली। सोना उन्हीं के पास रहता है, घर नहीं लाते आप, क्योंकि वो चोरी होने का खतरा होता है। जब वो बेचना होता है बिक जाता है, जब खरीदना होता है खरीद लिया जाता है। इसी तरीके से ये जो प्लाट माफिया या कहना चाहिए इन्वेस्टमेंट हाउसिंग में, इसमें भी बड़े बड़े एजेंट हैं कि उनको पैसा दे दिया जाता है, वही बेच रहे होते हैं, वही खरीद रहे होते हैं, और फाइलें भी उन्हीं के पास रखी होती है, घर नहीं आती कुछ भी। अब जब पाकिस्तान में घर की वैल्यू भी एक हद तक दुरुस्त की गई है, फिर उस पर टैक्स और कैपिटल गेन टैक्स और जो सारा कुछ है, तो फिर मार्केट भी गिर गई है, अब पैसे इतने नहीं बन रहे, और फिर दूसरे मसाइल भी हैं। तो ये पैसा मूव कैसे किया जाएगा, तो उसके लिए क्रिप्टो का सहारा लिया जा रहा है। लोग जो कह रहे हैं ना कि जी इसमें तो कोई आप खरीद फरोख्त नहीं होती, ना, दुबई में तो क्रिप्टो कार्ड भी आ गए बैंकों के थ्रू, वहां लेन देन भी हो रहा है इसमें। और मिसाल के तौर पे आप पाकिस्तान में रहते हैं, आपके पास पैसे हैं, आपने पहले क्रिप्टो खरीद लिया, वो लीगल है, तो लीगल हो गया ना। अब ये कोई पूछने वाला तो है नहीं भाई तुम्हारे पास पैसे कहां से आए। अब ये पैसे आपने न्यूयॉर्क में मुंतकिल करना है। आपने न्यूयॉर्क में डाउनटाउन में एक अपार्टमेंट खरीदा, या लॉन्ग आइलैंड में या क्वींस में एक मकान खरीदा, क्रिप्टो में पेमेंट कर दी, पैसे आ गए ना, यहां आपको घर मिल गया। अब आप यहां आके घर भेज दें। अच्छा, इसमें एक लकूना है, उसके बारे में मेरे इल्म में नहीं है, कि मैं एक्सपर्ट नहीं हूं इकॉनमी का, कि यहाँ तो मिसाल के तौर पे मेरे पास मौजूद है बेस कॉइन की जो ऐप है, वो $30 पर मंथ लेती है। आप हर ट्रांजेक्शन पे पैसे भी कटते हैं और अच्छे खासे कटते हैं। फिर अगर आपने प्रॉफिट कमाया है तो 40% आपने टैक्स भी देना उस पर, सीधे 40% है। तो आप जब यहाँ घर खरीदेंगे तो उसका जो टैक्स है क्रिप्टो का, जिसने यहाँ खरीदा है वो देगा, या वहां से पेमेंट होगी, ये मैं नहीं बता सकता। अच्छा, फिर ये जो माइनिंग का खेल है कि जी क्रिप्टो माइनिंग होगी, तो पहले तो लोग मुझ जैसे जो कम जानते हैं इस हवाले से कि ये भाई क्रिप्टो की क्या माइनिंग होती, कहीं जमीन से निकलते हैं, नहीं, ये डेटा का खेल है सारा कंप्यूटर पे। और जब ये कॉइन क्रिएट होता है तो उसमें लाखों चक्कर लगते हैं, उसके लाखों, उसमें बिजली खर्च होती है यकीनन, और इसके बड़े बड़े सर्वर लगते हैं जो पंजाब में और कराची में छतों में बड़े लगे हुए हैं, बिजली चोरी भी होती है उससे। और ये ज़्यादातर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में, मकाओ इधर उधर लगे हुए हैं, अमेरिका में भी नहीं है क्योंकि खर्चा बहुत ज़्यादा है। तो आपके यहाँ अभी तो 200 मेगावाट कहते हैं, मगर कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि 2000 मेगावाट बिजली जो है ना उनको दी जाएगी 5-6 सेंट पे। तो लोग कह रहे हैं कि जी अगर 5-6 सेंट के ऊपर देनी है तो हजारों इंडस्ट्री बिजली की कीमत की वजह से बंद हो गई, उन्हें दे दें तो उससे ज़्यादा फायदा होगा। मगर भाई उसमें अशराफिया का फायदा तो नहीं है ना। और फिर जब ये ऊपर से तय हो गया है, अच्छा यहाँ मशहूर है आजकल, आपको पता होगा डोनाल्ड ट्रंप के नाम का भी कॉइन है, उनकी बेगम के नाम का भी है। डोनाल्ड ट्रंप का जब आया था तो वो पता नहीं 30 सेंट 35 सेंट से आया, $75 तक गया, अब वो 12-14 पे कहीं वैरी करता है। तो जिन्होंने वो डॉलर का ख़रीदा था तो वो एक दिन में अगर $1000 का लिया था तो 75,000 बना के निकल गए थे, मगर दूसरे दिन से उसकी प्राइस गिर गई थी। तो आजकल यहाँ बहुत मशहूर है कि वाशिंगटन में ताल्लुकात ख़रीदने हैं तो आप क्रिप्टो में आ जाइए। अच्छा, वो आप सब सुन चुके हैं कि जनाब वो जो नए एनवाय बनने जा रहे हैं पाकिस्तान के लिए, जो ऑलरेडी मिडिल ईस्ट के जेफ ट्रम्पिंग, उनका बेटा क्रिप्टो में है। और ये जो साकिब बिलाल जिनको अचानक वजीर बनाया गया, पहले तो समझ लें मोहसिन नकवी, जुल्फी बुखारी पीटीआई लंदन ग्रैंड में लाए, और फील्ड मार्शल, ये सब एक नेक्सस है इस वक्त।
اور اس کی وجہ کیا ہے؟ پھر زرداری کے صاحبزادے بلاول، ان کے قریب بھی لوگ کرپٹو میں انوالو ہیں. اب یہ سارے نیکسس کو ملانے کی یہ کیوں ہے اور یہ کھیل کیا ہے، اس پہ میں بات نہیں کرنا چاہتا. بہت سے لوگ ناراض ہوتے ہیں، مگر بہت خوفناک تلخ سچائی ہے، وہ آپ لوگ خود دیکھ لیں کہ ایسا کیوں ہے. اچھا، یہ معلومات مجھے کیسے ملی کہ محسن نقوی کے جو قریب ہیں اور زلفی بخاری کے بہت قریب ہیں نیو یارک میں اور امریکہ میں کچھ لوگ، وہ کرپٹو کے حوالے سے آل آف اے سڈن بہت بڑے پیمانے پر ایکٹیو ہوئے. اچھا، پھر یہ جو وزیر بنائے گئے ہیں ثاقب بلال صاحب، مجھے ابھی اس کی ڈیٹیل نہیں ملی ہے. جن کے ساتھ یہ کام کرتے تھے، جن کے یہ نائب تھے، ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ امریکہ میں ان کے کچھ ایشوز ہیں. میں اس پہ ابھی بات نہیں کروں گا کیونکہ میں پوری ڈیٹیل لے لوں، اور وہ بڑا ایک خوفناک معاملہ ہے. تو یہ پورا نیکسس ہے. تو آپ کو صرف اتنی معلومات ہونی چاہیے کہ اس سے کوئی آپ کی زندگی میں تبدیلی نہیں آنے جا رہی. اشرافیہ نے اپنی دولت موو کرنے کا ایک نیا طریقہ نکالا ہے. وہ ایف اے ٹی ایف سے بھی بچنے کا کہ گرے لسٹ میں نہ چلے جائیں، منی لانڈرنگ کا نیا الزام نہ لگ جائے، اور اپنے کام بھی ہوتے رہے، کیونکہ یہ اشرافیہ کا ملک ہے، انہی کے ساتھ رہنا ہے اور اسی کے لیے بنایا گیا ہے. وہ جاوید جبار آئے ہوئے ہیں اور آج ان کا ایک شو بھی ہے، میں بھی جاؤں گا. وہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی وہ کہتے ہیں، ان کی تھیوری ہے کہ یہ ملک کریشن نہیں تھی، یہ کریشن ہے، یہ کیا کہتے ہیں اس کو، یہ بنایا نہیں، یہ تخلیق تھی، یہ لیا نہیں گیا تھا، سم تھنگ لائک دیٹ. تو ایک صاحب کل دوست بتا رہے تھے. تو اس طرح کی جو تھیوریز ہے نا، اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ یہ ایک پرپسلی بنایا گیا ہے، خاص اس کا ایک قیام ہے، اس کے کچھ مقاصد ہیں، اور ایک اشرافیہ کو نوازنا مقصود تھا اور انٹرنیشنل جو ریکوائرمنٹ ہے ان کو بھی پورا کرنا تھا. تو ہم اس پہ بات کرتے رہیں گے. ہم آگے بڑھتے ہیں کہ آج یوم تکبیر تھا. وہ یوم تکبیر جب 6 دھماکے کیے تھے 28 مئی 1998 میں، وٹ آئی ریممبر، انڈیا کے 5 دھماکوں کے جواب میں. اور نواز شریف جو ہے اس کا پورا کریڈٹ لیتے ہیں. یہ ذوالفقار علی بھٹو کا مائنڈ اسے کہنا چاہیے، فوج سے مل کے. پھر دوسرے لوگوں نے بھی، بے نظیر میسج لائیں. انہوں نے یہ کہانی تو مجھے خود سنائی بے نظیر نے کہ وہ کوریا سے میسج کیسے لے کر آئیں، جس کے بدلے میں ان کی حکومت ختم ہوئی اور انٹرنیشنلی ان کے خلاف باقاعدہ محاذ بنایا گیا. تو آج وہ نواز شریف پاکستان کی سڑکوں سے، تصویروں سے، میڈیا سے غائب تھے، اور ڈاکٹر عبدالقدیر جو اس کے بانی بتائے جاتے ہیں، ان کی جگہ ڈاکٹر مبارک، سمر مبارک کی تصویر سڑکوں پہ تھی، اور وزیر اعظم ملک میں ہی نہیں ہے. اور ایک بہت پھیکے انداز میں اس کو منایا گیا اور بتایا کچھ نہیں جا رہا کہ نواز شریف کہاں ہے، ان کی تصویر کیوں غائب ہوئی. ان کی ایک چھوٹا سا ٹویٹ ہے ان کا کہ یوم تکبیر مبارک ہو. تو اطلاعات کل یہ تھی کچھ دوستوں کی طرف سے اسلام آباد سے کہ نون میں فارورڈ بلاک بن رہا ہے. اب کڑیاں جوڑ لیجئے کہ نواز شریف کیوں خاموش ہے. پھر کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف سے اب ملنا مسلم لیگ کے جو عہدیدار ہیں بڑے سیکنڈ لیئرز کے، ان کا کوئی ملنا آسان نہیں رہا. اور کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد آنے والی ہے ایاز صادق کے خلاف، اور خواجہ آصف کو بھی فارغ کرنے کی تیاریاں کی جا رہی جو نواز شریف کے بہت قریب ہے. اب اس کی وجہ کیا ہے، ایسا ہو کیوں رہا ہے؟ ایک تو وجہ یہ ہے کہ نومبر میں کچھ فوجی تبدیلیاں ہونی ہیں. ایک تو تبدیلی ہونی تھی محترم جناب حافظ منیر صاحب کی، مگر وہ تو اب فیلڈ مارشل ہو گئے. 26ویں ترمیم کے تحت وہ ایکسٹینشن مل گئی ان کو آٹومیٹکلی. مگر یہ تو 5 اسٹار جنرل ہو گئے، تو اب ایک 4 اسٹار جنرل چاہیے. اسے تو چاہیے نا، آرمی چیف تو اس وقت کوئی نہیں ہے براہ راست دیکھا جائے تو. ایک 4 اسٹار جنرل چاہیے، تو 5 اسٹار ہے. تو نیچے جنرلوں کی بھی دوڑ دھوپ شروع ہو گئی ہے کہ
اگر یہی کنٹینیو رہنے ہیں تب بھی ایک وائس چیف آف آرمی اسٹاف بنا دیا جائے گا ایک نامینل سا, اور 4 اسٹار کا اسے عہدہ دے دیا جائے گا. ساتھ میں یہ کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف بھی اس کھیل میں شامل ہے کہ فوج کی اور حکومت کی نواز شریف کی بری طریقے سے لگ چکی ہے. وہ نواز شریف کو مکمل فارغ کرنا چاہتے ہیں, نواز شریف ان کو فارغ کرنا چاہتے ہیں. اور یہ جو کرپٹو کی کہانی ہے, یہ جو پبلک ہوئی ہے انٹرنیشنل میڈیا میں بھی, ایون پاکستان کے حوالے سے, کہ نواز شریف کے انٹرنیشنل میڈیا میں بڑے تعلقات ہیں, پیسے خرچ کرتے ہیں, تو یہ سارے کھیل وہ کروا رہے ہیں. مگر میرا کہنا یہ ہے کہ شاید کسی حد تک درست ہو. آج کی ہم انفارمیشن ہائی وے کے دور میں رہتے ہیں, ساری دنیا کو پتہ ہے کہ کرپٹو کرنسی کیا ہے, اس کی اوقات کیا ہے اور اس کے فوائد کیا ہیں. پاکستانی عام نوجوانوں کو یہ بتانا ہے کہ جناب بڑا روزگار ملے گا, تو یہ بیسکلی ایک سٹا نوجوانوں کے ذہن پہ لگایا جا رہا ہے کہ اس میں تو وہ جیتتا ہے جو سسٹین کرتا ہے. مثال کے طور پہ لیوریج کا ایک چانس ہوتا ہے, اس میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, کسی کرپٹو والے سے پوچھ لیجیے گا کہ آپ پیسے نہیں بھی ہیں تو 40% 50% آپ لیوریج لیتے ہیں, آپ جیت گئے تو کیا کہنا کہ 40% ایکسٹرا پیسے ملتے ہیں, ہار گئے تو وہ لائبلٹی آپ کے اوپر آتی ہے. تو ایک نیا نشہ قوم میں بانٹا جائے گا جو ایک خاص اشرافیہ کا ہے, مگر عام آدمی کو بھی اس میں الجھایا جائے گا تاکہ اتنا بڑا کھیل ہو جائے کہ اشرافیہ اپنا خاموشی سے کام کرتی رہے اور کبھی دباؤ پڑے تو پوری قوم ساتھ میں کھڑی ہو جائے. اس ساری صورتحال میں اصل وجوہات کیا ہے کہ اگر یہ کمپین ایک طرف سے نواز شریف کی طرف سے چلائی جا رہی ہے اور نومبر میں عاصم منیر کو کہیں فارغ کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں, تو ایک ویڈیو دیکھتے ہیں, اس کے بعد آج تک 2 سال میں یہ نہیں پتا چلا آپ کو ہمارے بھائی سے چاہیے کیا ہے, آپ مانگ کیا رہے ہیں. اس کے وہ تو کہہ رہے رول آف لا کرو, وہ رول آف لا کے لیے کھڑا ہے, وہ جمہوریت کے لیے کھڑا ہے. آپ بتائیں وہ کیا چیز چھوڑے تو آپ اس کو رہا کریں گے. آپ پیچھے نہ بیٹھیں, سامنے آ کے بیٹھیں, ہم میز کے اوپر ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں, ہم تیار ہیں, ہم سامنے بیٹھیں گے. ہم پیچھے چھپ چھپ کے باتیں کرنے نہیں لگے. لیکن آپ ہمارے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں, یقین کریں, آپ بتائیں گیو اینڈ ٹیک کرنا چاہتے ہیں, ہمیں بتا دیں عمران کیا گیو کرے اور آپ کو کیا چاہیے. انشاءاللہ ہم آپ کو یقین سے کہتے ہیں جو ایمانداری سے جو چیز ہوگی ہم آپ کے ساتھ بات چیت کریں گے, لیکن آپ سامنے آ کے بات کریں, ہم پیٹھ کے پیچھے نہیں کریں گے. جو چیف جسٹس بھی ہیں ان کی مجبوری سمجھ رہے ہیں کہ میرا نہیں خیال کہ یہ چیف جسٹس صاحب جو بیچارے وعدہ کر رہے تھے کہ وہ چاہیں گے کہ جو زبان دے رہے ہیں ہمارے سینئر موسٹ لائرز کو کہ وہ اپنی بات سے پیچھے ہٹیں. اور یہ باری باری جو ہو رہا ہے, کیونکہ وہ کہتے ہیں میں نے کاز لسٹ میں دیا تھا, تو یہاں پیچھے سے مجھے لگتا ہے کوئی آرڈر کرتے ہیں اور ان کو لسٹ میں ڈلوانے نہیں دیتا. تو میں ان کو بھی بتانا چاہ رہی ہوں جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں, ہاتھ ہیں, جو بھی ہاتھ ہیں, چاہے یہ تاڈر اور بون کے ہاتھ ہیں جنہوں نے یہ 26ویں ترمیم بنائی, یا کوئی اور ہاتھ ہیں, دیکھیں پیچھے سے کام نہ کریں. آئیں ہم بھی سامنے بیٹھے ہیں, ہم بہنیں یہاں بیٹھتی ہیں, آپ آگے بتائیں ہمارے بھائی کے ساتھ آپ کو مسئلہ ہے کیا. مجھے صرف یہ بتا دیں ہمیں ہمارے بھائی نے آپ کا کیا بگاڑا ہے, آج تک آپ کے ساتھ کوئی ظلم کیا ہے, ہمارے بھائی نے آپ کو کہا کیا ہے, آپ اس کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں, اس کو جیل سے نکلنے کے لیے آپ کیوں ڈر رہے ہیں. وہ تو اس قسم کا انسان نہیں ہے جو پاکستان کو نقصان پہنچائے. آپ سارا دن جو مصروف رہ رہے ہیں اس کے پیچھے لگے ہوئے, وہ کہہ چکے کل ہمیں یہ ساری زندگی مجھے جیل میں رکھیں, میں یزیدیت اور فرعونیت کے آگے نہیں سر جھکاؤں گا. وہ اکڑا ہوا آدمی نہیں ہے, وہ عاجز آدمی ہے, وہ صوفی آدمی ہے, وہ ایک اللہ کے قریب انسان ہے. آپ اس کو چیلنج کر رہے ہیں. آپ اس کا گناہ یہی ہے کہ وہ اپنے دین پہ چل رہے ہیں, اس کا القادر کی جو آج سزا سن رہے ہیں کیونکہ وہاں پہ سیرت النبی پڑھایا جا رہا ہے. آپ کس قسم کے لوگ ہیں؟ یزیدیت نہ ہم کہیں تو اور کیا کہیں, فرعونیت نہ کہیں تو کیا علیمہ خان ہے, آپ نے سنا کہ کیا خوبصورتی سے, مطلب کتنی ماہر ایکسپرٹ پولیٹیشین ہو چکی ہے کہ صلح کی بھی بات ہے, دھمکیاں بھی موجود ہے, مذہب کا ٹاکا بھی موجود ہے, اور حب الوطنی بھی موجود ہے کہ وہ تو اللہ والا ہے, اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے, وطن کے لیے کر رہا ہے, اور وہ اللہ کے بہت قریب ہے. آپ ایک اللہ والے کو تنگ کر رہے ہیں. فرعونیت, یزیدیت, مطلب پورا چسکا موجود ہے نا, جو پاکستان جیسے ملکوں کی تھرڈ ورلڈ کنٹریز کی ریکوائرمنٹ ہے عوام کو
جہاں تعلیم عام نہیں ہے, جہاں ایک مخصوص کلاٹ ہے ذہنوں میں, تو پورا تڑکا. اچھا میرے کچھ دوست کہتے ہیں, میں یہ کہتا ہوں کہ جو صلح کا جو افواہیں ہیں وہ یہ بیان جو ہے اس کی تردید ہے. تو وہ کہتے ہیں نا 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 نا, یہ تردید نہیں ہے, یہ اس کی تصدیق ہے کہ یہ سب نپا تلا ہے بیوقوف بنانے کے لیے. کہیں صلح کا ڈول ڈل چکا ہے اور کہیں گفتگو شروع ہو چکی ہے, اور نومبر سے پہلے یہ جو فارورڈ بلاک مسلم لیگ میں اور مسلم لیگ کو فارغ کرنے کی کہانیاں اور واشنگٹن کے قریب ہونا, کرپٹو سارا, زلفی بخاری, ان کے لوگوں کا ایکٹیو ہونا, یہ ساری نشانیاں ہیں کہ کہیں صلح ہو رہی ہے. اب میں ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ جو پاکستان میں خبریں چھپی نا کہ ڈاکٹروں کا گروپ پھر خان صاحب سے ملنے اور صلح کرانے اسٹیبلشمنٹ سے واپس آیا ہے, کوئی نہیں گیا امریکہ سے. صرف تنویر احمد جو لابیسٹ ہیں جن کے تھرو ڈاکٹر جا کر ملے تھے ISI کے چیف سے, وہ وہاں پہنچے ہیں. اور ان کے پہنچنے کا بھی ٹوٹل ایک مقصد ہے جو بتانے والے بتاتے ہیں کہ طاہر جاوید جو ان کے یہاں رائیوری ہیں, جن کے خلاف طاہر جاوید نے مقدمہ کیا ہوا ہے, طاہر جاوید کے خلاف تنویر احمد نے مقدمہ کیا ہوا ہے, ایک دوسرے پہ الزامات کا ڈیفیم کرنے کا اور ایک دوسرے کو گرانے کا اور نیچا دکھانے کا. تو وہ طاہر جاوید انویسٹمنٹ کے پھر وزیر بننا چاہتے ہیں, تو وہ اس کو رکوانے گئے ہیں. پہلے بھی کہا جاتا ہے مبینہ طور پہ تنویر احمد نے ہی انہیں وزیر بننے سے روکا تھا, اور نوٹیفیکیشن جو ہو گیا تھا اس کو ڈی نوٹیفائی کیا گیا تھا, مطلب وہ وزیر بنے ہی نہیں تھے. تو مگر میرا کہنا یہ ہے کہ وہ محسن نقوی کے قریب ہے طاہر جاوید, اور محسن نقوی ایک خاص چین کے تھرو عاصم منیر کے قریب ہے, صدر آصف کے زرداری کے انتہائی قریب ہے. وہ ایک ہی چین ہے, یہ ذہن میں رکھے. اس لیے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ محسن نقوی اب PTI کے بھی قریب ہے. زلفی بخاری, محسن نقوی, پھر نیو یارک میں جو لوگ ایکٹیو ہوئے ہیں وہ اس بات کا پروف ہے کہ وہ محسن نقوی کے بھی قریب ہے, وہ زلفی بخاری کے بھی قریب ہے. تو ایک بڑا کھیل شروع ہونے جا رہا ہے, صلح صفائی بھی ہونے جا رہی ہے, اور یہی لوگ جو اصل آج سول آف دی گورنمنٹ ہے, جو سول آف دی سسٹم ہے, وہی خان صاحب کے ساتھ بھی کنٹینیو کریں گے. میں اس سے زیادہ آج بات گفتگو نہیں کرنا چاہتا, انشاءاللہ کل بات ہوگی. اللہ حافظ.